میں نے اپنی لائف میں بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، مشکلوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ان مشکلوں سے ہم کیسے نکلیں گے، ان پریشانیوں سے کیسے نکلیں گے۔ ایک مشکل دور نہیں کر پاتے کہ دوسری مشکل اور پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے حالاتوں سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی الجھنوں سے بھر جاتی ہے اور یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ کون سا راستہ چنے۔ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج کا ٹاپک آپ کے ہی لیے ہے، کیونکہ میں آج آپ کو کچھ ایسے ٹپس دینے والی ہوں جو آپ کو اس طرح سے اپنے روزے کو گزارنا ہے۔ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان، جو رحمت اللہ تعالیٰ رب برسا رہا ہے، سارا دن ہمارے اوپر رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان کا فائدہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اسی ولاگ میں آپ کو میں بتانے والی ہوں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک بہت خاص ہے آپ پیارے بہن بھائیوں کے لیے جو اپنے حالاتوں سے اور مشکلوں سے اور پریشانیوں سے اتنے پریشان ہیں، اور لیکن اب بھی وہ اس رمضان مبارک مہینے میں بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مشکلوں پریشانی سے نہیں نکل پائیں گے۔ تو میری پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ آپ کو روزے کو کس طرح سے گزارنا ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے کا بہت بہت اچھا رزلٹ آپ کی لائف، آپ کی بہت زندگی خوشیوں سے بھر دے، رزلٹ بے حد زبردست آئے۔ یعنی کہ آپ کو اتنا اچھا ورک کرنا ہے اس ایک مہینے کے اندر جس سے کہ آپ کا رزلٹ بہترین آنے والا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے پہلے آپ کی زندگی میں جتنے لوگوں نے بھی آپ کا دل دکھایا ہو، جتنے لوگوں نے بھی آپ کو بہت 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 ٹینشنیں دی ہوں، تو میں پیارے بہن بھائیوں یہ کہوں گی تو اس مبارک مہینے میں آپ انہیں معاف کر دیجیے، چاہے کتنی تکلیفیں دی ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ معاف کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں گے نا، تو آپ کے لیے بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نا ایک گفٹ آپ کو اتنا بڑا عطا کرے گا، کیونکہ آپ نے اگر معاف کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ کتنی بھی کسی نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں نا، تو آپ اسے معاف کر دیجیے، کیونکہ معاف کرنے سے نا آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا کر دے گا۔ سب سے بڑا چیز آپ کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ دلی سکون، دلی سکون عطا کرے گا۔ معاف کر دیجیے، سب کو معاف کر دیجیے، دل سے معاف کر دیجیے، چاہے کتنا بھی آپ کو اس نے ٹینشن دی ہو، پریشانی دی ہو، تکلیفیں دی ہوں، آپ اسے معاف کر دیجیے، تو دیکھیے گا آپ دلی سکون حاصل کریں گے۔ اور دوسرا ٹپس آپ کو میں یہ دینا چاہوں گی کہ آپ جب فجر کی نماز ادا کریں تو 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہ تو بہت بڑی فضل کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ 100 مرتبہ فجر میں نماز میں استغفار ضرور پڑھیں، اس سے گناہ تو ختم ہوتے ہی ہیں، تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھے گا، بیچ میں پڑھے گا، یعنی کہ 100 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں لا کے بٹھا دے گا، مطلب دنیا جھک جائے گی اس کے قدموں میں، دنیا خوار ہو کے اس کے قدموں میں آئے گی، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، پڑھو اس کلمہ، اس استغفار کو۔ یہ استغفار یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ صرف اتنا سا ہے، صرف یہ 100 مرتبہ آپ کو صبح پڑھنا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، وقت پر کام کریں گی تو آپ عبادت کا ٹائم نکالیں گی، وقت پر کام کریے۔ دیکھیے میں بنا رہی تھی بٹر چکن، اور یہاں میرا ٹائم تھا 12:30، یعنی کہ میں شام میں نہیں لگی، میں شام میں چاہتی تو میرا کچن میں ہی میرا افطار ہو جاتا۔ میں نے کیا کیا، میں نے اسے اپنی ظہر کی نماز سے پہلے ہی میں اپنے دوپہر کے کھانے میں شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی، کہ جیسے میں کھانا بناتی ہوں اسی طرح سے میں نے شام کے کھانے کی تیاری دوپہر سے ہی کر دی۔ یہاں میں دوسری طرف بریانی کی یخنی وغیرہ تیار کر لی میں نے، اور ادھر میں نے بٹر چکن کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اگر ہم شام تک وقت کچن میں ہی گزاریں گے تو ہم دعائیں کب مانگیں گے، دسترخوان پہ پہلے سے کب
कब बैठ पाएंगे। इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपनी सारी तैयारियों को निपटाना चाहिए। शुरुआत करते हैं हम सहरी से, यानी कि अगर हम सारी रात जागेंगे तो सारा दिन थके थके रहेंगे और इबादत कम और सोना ज़्यादा करेंगे। रात को आप रमज़ान है तो थोड़ा लेट तो हो रहा है, हमें भी 12 बज जाते हैं सोते सोते, लेकिन हम लोगों का माइंड में ये रहता है कि हम तरावी वगैरह पढ़कर और कुछ सूरतें कुरान पाक पढ़कर, क्योंकि इस महीने में एक कुरान पाक तो ज़रूर मुकम्मल करना चाहिए, तो उसे भी पढ़ना, कुरान पाक को भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। रात को भी, दिन में भी 2-3 मरतबा हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ता है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं इसी तरह से करती हूँ। लेकिन रात का माइंड यही रहता है कि हम जल्द से जल्द सो जाएं, जिससे कि हम सहरी में उठ सकें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सहरी तक बहुत से लोग क्या करते हैं कि सहरी तक जागते ही रहते हैं, वो सोते ही नहीं। या बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि सोते देर से हैं तो वो बिल्कुल वक्त पर उठते हैं और सहरी जल्दी जल्दी बहुत तेज़ी से दौड़ भाग में कर पाते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये महीना इतना मुबारक है कि इस महीने हमें हर वक्त सिर्फ ये सोचना है कि इबादत अच्छे से करनी है। काम को चाहे हमारा लेट हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हमें इबादत में लेट नहीं करना। माइंड, अच्छा, मेरा सहरी से मैं कहने का मतलब ये भी है कि सहरी का में सबसे पहले हम लोगों को तहज्जुद का जहन में रखना चाहिए। तहज्जुद डेली पढ़िए नमाज। माशाल्लाह मैंने देखा है बहुत ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, लेकिन तहज्जुद को भी आप ये मत समझिए कि तहज्जुद को आप बस जल्दबाजी में ऐसे ही पढ़ लें, नहीं। आपको तहज्जुद का ही जहन में बनाकर कम से कम इस तहज्जुद की, क्योंकि फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, तो तहज्जुद को आधा घंटा या पौन घंटे आपको दुआ में देना है। दुआ के इसके लिए आपको टाइम पर रात को सोना पड़ेगा, और फिर तहज्जुद में आपको अपनी सहरी से पहले, यानी कि सहरी बनाने से पहले आधा पौन घंटा पहले उठिए, जिससे कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ दिल से अपने रब के सामने इतनी दुआएं करिए कि अल्लाह से अपनी हर परेशानी रो रो के उस वक्त कर दिए। क्योंकि अल्लाह ताला को देखिए, जब आम दिनों में तहज्जुद की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला कहता है कोई है मांगने वाला मुझसे मांग ले। ये तो रमज़ान है, तो क्यों नहीं मिलेगा आपको। हर परेशानी, हर मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। तहज्जुद का वक्त को ऐसे जल्दबाजी में तहज्जुद की नमाज़ मत पढ़िए कि सहरी बनानी है। अभी इतने लोग, किसी के घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो किसी के घर में कम, मतलब ये रहता है कि सहरी बनानी, हमें जल्दी से नमाज़ पढ़ लें, तहज्जुद 2 रकात 4 रकात नमाज़ पढ़ लें, फिर जल्दी से हम सहरी बना लेंगे। लेकिन ऐसा मत करो प्लीज़। आप ना आधा घंटा पौन घंटा उठो पहले, और उसके पहले नमाज 4 रकात पढ़ो या 6 पढ़ो। उसके बाद ना तहज्जुद के बाद दिल से बहुत देर तक बैठ के दुआएं करो, रो के गिड़गिड़ा के दुआ करो, वो हाजित और दुआएं मांगो अल्लाह ताला से, जिससे कि आपकी तमाम मुश्किलें इस रमज़ान के बाद तमाम परेशानी अल्लाह ताला दूर कर देगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए वक्त निकालिए। यहाँ मैं देखिए, जब हम तहज्जुद में थोड़ा वक्त से रात को टाइम पे सोने की कोशिश करो, कि जितना, फिर भी रमज़ान में हर घर में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, थोड़ा जल्दी सो जाएं, जिससे कि आप तहज्जुद में अच्छे से दुआ मांग सको। फिर आप सहरी वगैरह करके कुरान पाक पढ़ के सो सकते हैं। हम भी सोते हैं, नींद बहुत आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप जब सोएं तो आप दोपहर में अजानों के वक्त उठो, 12 बजे उठो, तो फिर और काम कब करेंगे। यहाँ मैंने 8 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे छोटे बेटे को स्कूल भी भेजना था। तो मैं 8 बजे उसे स्कूल भेजने के बाद मैंने घर की सफाई वगैरह करने के बाद, सब काम करने के बाद मैं किचन में आ चुकी थी। 12 o'clock पर मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे बटर चिकन बनाना था। देखिए, मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। अगर किसी को बटर चिकन की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये बटर चिकन हमारा बना था, और मुझे इस दिन, मतलब मैंने बिरयानी भी बनाई थी साथ में। अच्छा, मैंने क्या किया, जिस दिन हम लोग खाना थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं, जैसे कौरमा हुआ, बिरयानी, इस तरह की चीज़ें, तो मैं पकौड़ी वगैरह बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि खाना फिर नहीं खाया जाता सही से। तो आज मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई थी, सिर्फ मैंने चाट ही बनाई थी, फ्रूट चाट क्रीम। तो यहाँ मैं बटर चिकन भी बना रही थी साथ में। मैंने देखिए, जब मैंने जल्दी शुरू करा खाना बनाना, इसलिए क्योंकि अगर हम सुबह जल्दी उठ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि थके थके होंगे तो हमें नींद भी आएगी। तो हम क्यों ना दोपहर के टाइम सोएं, जैसा हम आम, मतलब दिनों में दोपहर में लेटते हैं, रेस्ट करते हैं खाने के बाद, ऐसे ही रमज़ान में भी
آپ کو ضرور 1 گھنٹہ ریسٹ کرنا چاہیے. اس سے آپ کو نا بہت اچھا فریش فیل ہوتا ہے. یہاں میں جلدی جلدی اسی وجہ سے کام کر رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ بھی اب جلدی آ جاتے ہیں آفس سے، کیونکہ ان کا رمضان میں ٹائم بدل جاتا ہے. وہ صبح 8 سے لے کے 2:30 بجے تک ان کا ٹائم رہتا ہے آفس کا، پھر وہ 3 بجے تک آ جاتے ہیں. تو میرا یہ ٹارگٹ رہتا ہے کہ میں گھر کے تمام کام کر لوں اور جتنے ہو سکے اتنے کر لوں. یہاں تک کہ میں جب پکوڑے وغیرہ بناتی ہوں تو میں 2:30-3 بجے تک ہی میں اپنا بیسن وغیرہ سب کچھ گھول کے رکھ دیتی ہوں. جو مجھے آلو کاٹنے مطلب سب کی پکوڑی اس کی سب کٹنگ کر کے میں رکھ دیتی ہوں، کیونکہ مجھے 1 گھنٹہ ریسٹ کرنا ہے. اس کے بعد میں پکوڑیاں وغیرہ عصر کی نماز کے بعد بنا لیتی ہوں. تو اس طرح آپ کو دیکھیے ریسٹ کا بھی ٹائم ملے گا. جب میں 3 بجے تک فارغ ہو گئی تو یہاں میں نے اس میں کھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اتنے میں نے اور کام بھی نمٹاتی رہی اور یہ کام بھی چلتا رہا، کیونکہ بٹر چکن میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بننے میں. تو یہاں میں نے دیکھیے جب ہم ٹائم پہ کام کریں گے نا تو ٹائم پر ہی عبادت کریں گے. عبادت کو لیٹ مت کریے. جب آپ دیر سے اٹھو گے، جب آپ صبح سے سوئے ہوئے 1 بجے اذانوں کے وقت جب اٹھو گے تو سوچیے آپ کب گھر کے کام کریں گی، کب گھر کے تمام یہ افطاری کی تیاری کریں گے اور عبادت کو کتنا ٹائم دیں گے. دوڑ بھاگ کر کے ہی نماز پڑھ لیں گے اور دعائیں بھی بس جیسے عام دنوں میں جلدی سے مانگی ایسے ہی مانگ لیں گے تو ہماری مشکلیں حل ہوں گی، پریشانی حل ہوگی. یہ تو رحمت کا مہینہ ہے، رحمت برس رہی ہے، دن میں بھی رات میں بھی رحمتیں برس رہی ہیں رب کی. تو اسے فری نہیں ہمیں رمضان کے دنوں کو بھی ٹائم سے ہی گزارنا چاہیے، کیونکہ عبادات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے نا کہ ہمیں عبادت کا ٹائم مل جائے، تھوڑا ہمیں عبادت کا ٹائم مل جائے، یہ سوچ کر وقت کاٹیں گے تو آپ کے تمام کام بھی ہوں گے. دیکھیے ماشاء اللہ مہینے کا رمضان کے مہینے میں ہر طرح کے اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. تو ٹائم تو ہمیں بہت لگتا ہے، لیکن ہمیں اپنی عبادات کا سب سے پہلے سوچنا ہے. میری پیاری یوٹیوب فیملی، میرے بھائیوں، یہ اگر فری ہو بھائیوں تو آپ لوگ یہ نہ سوچو کہ دیر تک سوئیں اور موبائل چلائیں، مطلب یہ دیکھیں کہ گھنٹوں اپنا بور ہو رہے ہیں تو یہ چیز کریں. نہیں، کام کر کے اپنی عبادت کو ٹائم دیجیے. اچھا ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو. اگر مان لیں ایک گاڑی ہے اور اس میں دنیا بھر کی دولت ہے، بہت دولت ہے، وہ بھر رہا ہے، اور کوئی کہہ دے کہ جو چاہے اسے لے سکتا ہے، صرف لمٹ ٹائم ہے اور جسے لینا ہے وہ لے لے، تو کیا کوئی سو کے وقت گزارے گا؟ وہ تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی اتنا کچھ دے رہا ہے تو وہ ظاہر سے سوچیں گے کہ لے لیں، ہم سب لے لیں. وہ اس میں سے گاڑی سے سب لوٹ لیں گے، سب لے لیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تو دولت ہے، اسے تو قیمتی ہے، اسے تو ہماری لائف بہت اچھی ہو جائے گی. لیکن اسی طرح سے رمضان ہے، یہ ایک مہینہ ہے صرف، اس میں لوٹ لو جتنا اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگنا نا اتنا مانگ لو، اتنا کچھ لوٹ لو، اتنی زندگی میں خوشیاں بھر لو اللہ تعالیٰ سے، اتنا مانگو کہ آپ کا پورا سال خوشیوں سے بھر جائے. میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہاں ہم لوگ نے افطار کر لیا، تب بریانی اور بٹر چکن ماشاءاللہ بہت زبردست بنا تھا اور ہم لوگوں نے افطار کر لیا تھا. اور یہ نیکسٹ میری صبح کا ولاگ میں نے شوٹ کیا تھا. تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ مائنڈ میں رمضان کے مہینے میں وقت پہ ہی کام کرو، وقت پہ اٹھنا، وقت پہ سونا، یہ سب کرو گے تبھی، اور عبادت کو ٹائم دو گے. نماز کے بعد دعاؤں میں ٹائم دو، اپنی چلتے پھرتے بھی کچھ نہ کچھ ورد رکھو. اتنی اچھی اچھی دعائیں ہیں، استغفار پڑھو. اور میں نے ایک دعا بھی آپ کو پچھلے ولاگ میں بتائی تھی، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر الفقیر. یہ اتنی اچھی دعا ہے، اسے ورد کر لو، اتنی زیادہ پڑھو، اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی دولت اور اتنی اللہ پاک خوشیوں سے آپ کے گھر کو بھر دے گا. اسے چلتے پھرتے آپ پڑھیے، آپ بیٹھے ہیں، آپ آرام بھی کر رہے ہو تب بھی پڑھو، مطلب استغفار پڑھو، استغفار زیادہ تر پڑھو، کیونکہ ہر چیز کا، ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے رمضان میں. یہ تھا میرا ولاگ کہ آپ رمضان کے دن کو کیسے گزاریں. دن کو آمنت سمجھو، یہ تو ہر 12 مہینے کے دنوں سے خاص مہینہ ہے، خاص دن ہوتا ہے روزے کا. ہر دن کو بہت بہت اسپیشل کرنا ہے ہمیں. ہر وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں عبادت کا ٹائم مل جائے، ہمیں دعا مانگنے کا ٹائم مل جائے، ہر کام ہمیں اپنا ٹائم ٹو ٹائم کرنا ہے. بس اب یہ تھا میرا ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور نئے ہیں تو آپ میرے چینل پر تو پلیز سبسکرائب کریے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیے گا اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیے گا. انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گی اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اب میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.